مسلم شبان کا ایک ڈیلیگیشن چیئرمین وقف بورڈ سے حج ہاؤس میں ملاقات کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جمعے کو جمعۃ الوداع کو ایک شخص کا انتقال ہوا اور 5 قبرستانوں کو وہ شخص سمجھیے کہ اس شخص کے رشتہ دار مارے پھرتے رہے، جس میں لنگر ہاؤس کا قبرستان ہے، لنگر ہاؤس پی ایس کے سامنے کا قبرستان، درگاہ کا قبرستان، سن سٹی کا قبرستان، پیرنچورو کا قبرستان، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا قبرستان. یہ سمجھیے کہ مقامات پر پھرتے رہے، لیکن کسی بھی قبرستان والے نے موتا کی تدفین کے لیے جگہ نہیں دی. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ فری میں تدفین کرنا چاہ رہے تھے، پیسے بھی دینا چاہ رہے تھے، لیکن یہ عذر پیش کیا گیا کہ یہ سمجھیے کہ یہ علاقے کی میت نہیں ہے، ہم جو ہے سو تدفین کے لیے جگہ نہیں دیں گے. اور آخر کار 2 ہندو اشخاص، ایک وہاں کا لوکل کونسلر ہے چندر شیکھر اور ایک سندیپ ہے ورکر، ٹی آر ایس کا ورکر ہے. یہ دونوں نے سمجھیے کہ کافی تگودو کیا، لیکن اس میں ناکام رہے. اس شخص سے وہاں مقامی طور پر ایک تعلقات تھے. جو آدمی ہارٹ اٹیک سے مرا تھا، کوئی کرونا سے نہیں مرا تھا، ہارٹ اٹیک سے مرا تھا، تو اس کے باوجود بھی جگہ نہیں دی گئی. تو بہرحال آخر میں عشاء کے وقت فیصلہ ہوا کہ بھائی ہم ہندو شمشان گھاٹ میں جگہ دے دیں گے اگر تم راضی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سمجھیے کہ بیوہ جو اپنے شوہر کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے اور ایک بیٹا جو اپنے باپ کے غم میں ڈوبا ہوا ہے، یہ دل خراش فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہندو شمشان گھاٹ میں تدفین کر دی جائے. جبکہ جمعۃ الوداع، رمضان المبارک، یہ ساری چیزیں پازیٹیو تھیں. تو بہرحال سمجھیے کہ یہ تدفین ہوئی جو دل خراش ہے حیدرآباد کے لیے، کافی حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے، وقف بورڈ کے لیے، علماء اور مشائخین کے لیے، سب کے لیے. خود تحریک مسلم شبان کی صدر کی حیثیت سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تمام سمجھیے کہ ہمارے ساتھیوں کو تکلیف ہوئی. ہم امیڈیٹ آج وقف بورڈ کو آئے ریپرزینٹ کرے، اور ان کو امیڈیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین نے کہا کہ ہم میمو ایشو کر رہے ہیں اور پھر کرمنل کیس بھی فائل کریں گے. اور جو اہم بات آج ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر وقف بورڈ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ٹھہرے گا، کہ وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب نے امیڈیٹ جو سی او صاحب کو کہا ہے کہ حیدرآباد میں یا سکندرآباد یا پھر پوری ریاست تلنگانہ میں کہیں کی بھی میت، کسی بھی علاقے کی میت، کسی بھی علاقے میں سمجھیے کوئی بھی شخص تدفین کے لیے گزارش کر سکتا ہے. قبرستان والوں کو چاہیے کہ اس کو تدفین کے لیے جگہ دیں. جگہ، مقام، فلاں کوئی سمجھیے کہ صاحب یہ نہیں کہا جائے گا. ہر علاقے کا آدمی کہیں بھی جا کر سمجھیے اپنی میت کو تدفین کر سکتا ہے. یہ بات بڑے وزن کے ساتھ چیئرمین صاحب نے کہی، اس کو ہم سمجھیے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آگے جو ہم نے مطالبہ کیا کہ ان کو سسپینڈ کیا جائے، ان کے تعلق سے کارروائی کی جائے، یہ 5 کمیٹیوں کے تعلق سے، تو اس کا ہم انتظار کریں گے اور آگے سمجھیے کہ اس کی کارروائی کو دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ 5 قبرستانوں کو گئی. نمبر 1 پیرنچیرو کا قبرستان، درگاہ سمجھیے کہ لنگر ہاؤس کی درگاہ کا قبرستان، لنگر ہاؤس پی ایس کا قبرستان، سن سٹی کا قبرستان، اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو وہیں اسی علاقے میں ہے، اس کے بازو ایک قبرستان ہے وہاں پر. پیسے دینے کے لیے تو لوگ تیار تھے، سوال پیسوں کا نہیں تھا. اب ہو سکتا ہے زیادہ پیسوں کا سوال تھا، ہوں گا ذکر نہیں کرے کیونکہ غریب کی میت تھی، لیکن پیسے دینے کے لیے تیار تھے. وہ لوگ پیسے دینے تیار تھے، مگر یہ کہا گیا کہ تم یہاں لوکیلٹی کے لیے ہم تم کو جگہ نہیں دیں. تو یہ لوکیلٹی کا جو مسئلہ ہے، سلیم صاحب نے بات کی، کتوں کا علاقے ہوتے ہیں اور انسانوں کے علاقے نہیں ہوتے، قبرستانوں کے علاقے نہیں. عزیز نگر میں 40 سال سے تھے، عزیز نگر میں رہنے کے بعد ان کو نہیں دیا گیا جگہ. اب وہی تو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ جگہ نہیں دی گئی. جگہ نہیں دی گئی، اس واسطے تو شمشان گھاٹ میں تدفین ہوئی، اس وجہ سے تو ہم وقف بورڈ آئے. ٹھیک. حیدرآباد میں 5 سال سے رہ رہے تھے. گدوال میں رہو یا دلی میں رہو یا کلکتہ میں رہو یا اور کہیں بھی رہو، اگر انتقال ہوا حیدرآباد میں ہوا، برابر جگہ دینا ہے. اگر کریم نگر میں ہوا، کریم نگر والے دینا ہے. کہیں بھی رہ دو، اگر کوئی کہیں بھی دفنانا چاہ رہا تو دینا ہے وہ. اور میں مشتاق ملک صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ بیڑا اٹھائے انہوں نے. تو ہم کو بھی نہیں معلوم وہ قبرستانہ کون کدھر نہیں دیے. سو پرسوں معلوم ہوا ہمارے کو، تو کل وقف بورڈ بند تھا، عید تھی پرسوں، تو وہ حساب سے جو ہے ہم لوگ، ہماری نالج میں نہیں ہے. ہماری نالج میں آیا تو ہم ٹاسک فورس ٹیم ایک ریڈی رہتی ہے ہمارے پاس، امیڈیٹ آ کر جو ہے نا وہاں پر تدفین کا بھی انتظام ہم لوگ کرا سکتے ہیں. کئی لوگ فون کرتے جو بھی متولی یہ کرے تو ان کے اوپر ایکشن بھی لیے ہم لوگ، نوٹس نہ دیے تو وہ لوگ پھر صحیح ہو گئے لوگ. مگر ابھی جو ہے
ابھی آج سے ہم بورڈ میں بھی ریزولوشن لیں گے اس کے بارے میں. 6 تاریخ کو میٹنگ ہے ہماری. کوئی بھی کہیں بھی تدفین کرنا ہے تو برابر کر سکتے اور فری تدفین ہونا ہے. خالی خبر کھودنے کے جو خرچہ ہوتا مزدوروں کا وہ دینا ہے. خالی قبرستان کسی کا ذاتی نہیں ہوتا. قبرستان بولے تو وقف کا ہی رہتا ہے. وقف ایکٹ پڑھ کے دیکھ لو, کوئی بھی دیکھنا ہے تو. میری متولی صاحبان سے اور کمیٹی صاحبان سے میری اپیل ہے کہ فری تدفین ہونا ہے, اور کوئی بھی کدھر سے بھی آنے تو انتقال ہوا تو یہ ایریا نہیں ہے بلکہ بعض جنوں کو پھراتے نہیں, امیڈیٹ دینا ہے. کس کے گھر میں میت ہوئی, اگر آپ کے گھر میں اگر میت ہوئی تو آپ کتنے ٹینشن میں رہتے دیکھ لیجیے آپ. انہیں وہ ٹینشن چھوڑ کے دفنانے کا ٹینشن رکھیں گا. انہیں برگیز والے کا ایک ٹینشن رہتا, احساس, ان کے گھر والے پورے پریشان رہتے, روم راٹ میں رہتے. وہ چھوڑ کے جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے نا آپ کو پیسے دے لیتے ہوئے آپ جگہ نہیں دے رہے تو آپ کی جیو ادھری کر لیتے پھریں گے. آج کی تاریخ سے متولی صاحبان سے, کمیٹی صاحبان سے میری اپیل ہے, قبرستان کے مسجد کمیٹیوں سے سب سے اپیل ہے میری, جو بھی تدفین ہے, جو مسلم قبرستان ہے, مسلم قبرستان میں برابر تدفین کرنے دینا ہے اور کہیں کا بھی رہنے دو, اور فری تدفین ہونا ہے. یہ نہیں کہ مطلب یہ ایریا نہیں ہے وہ ایریا نہیں ہے. ایریا کتوں کا رہتا, کتے ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں آئے تو بھوکتے. یہ قبرستان ہے, قبرستان میں کوئی بھی کدھر سے بھی آئے تو دفنانے دینا ہے.